نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، برائی کو بہتر طریقے سے دور کرو۔ سو وہ شخص کہ تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ دلی دوست ہے، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کریں، اور یہ نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو بڑی قسمت والا ہے۔ اور اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ لے لو، بے شک وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ ان آیات میں جو بہت اہم بات کی گئی ہے وہ یہ کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں، اچھا اور برا ایک نہیں۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا، کسی سے اچھی طرح بات کرنا اور کسی سے سختی سے بات کرنا، کسی کو پیار سے بلانا اور کسی کو ڈانٹ کر بلانا، کسی سے انتقام لینا اور کسی کو معاف کر دینا، یہ دونوں ایک جیسے نتائج نہیں رکھتے۔ اچھا کرنے کا بدلہ، اچھا کرنے کا نتیجہ اچھا ہوگا اور برا کرنے کا برا ہوگا۔ عام طور پر ہم دوسروں سے اچھائی کی توقع رکھتے ہیں، ہمارا اپنا رویہ خواہ کچھ بھی ہو، لیکن ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کی برائی کے بدلے میں بھی اچھائی کریں، اور آغاز میں ابتدا میں تو اچھائی ہی کریں۔ یعنی اگر ہمارا کسی کے ساتھ بھی واسطہ پڑ رہا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن ہو رہا ہے، کہیں کسی بھی موقع پر کسی سے بات کر رہے ہیں، تو ہم آغاز میں کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام سے آغاز کرنے کا، سلام سے ابتدا کرنے کی بات کی ہے کہ جب ہم کسی سے ملیں تو السلام علیکم کہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور اگر ہم اس میں یہ اضافہ کر لیتے ہیں ورحمت اللہ، اور ساتھ یہ دعا دیتے ہیں کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، تو آپ خود سوچئے کہ جس کسی کے ساتھ بھی ہم اپنے تعلقات کی ابتدا، اس کا آغاز ان دعاؤں کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اور اگر ہم کسی سے بھی ملتے وقت اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو خاطر میں نہیں لاتے، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں، توجہ بھی نہیں کرتے، اور بغیر سلام کیے جو بات ہمارے دل میں وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ بالکل مختلف ہوگا۔ اس دنیا میں ہم بہت سے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ تو ڈیلی بیسس پر ہمارا تعلق ہوتا ہے اور وہ ہمارے گھر والے ہوتے ہیں، اور ہمیں جہاں گھر والوں سے، اپنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پیاروں سے محبت ہوتی ہے، وہاں ہم ان سے بھی محبت کی امید رکھتے ہیں۔ جہاں ہمیں ان سے بہت سی خوشیاں ملتی ہیں وہاں ہمیں ان سے بہت سی تکلیفیں بھی ملتی ہیں۔ انسان جس کسی کے ساتھ بھی رہتا ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کبھی کوئی برا ایکسپیرئنس نہ ہو، اس کے بارے میں کبھی کوئی بدگمانی نہ ہو،
اس سے ہمیں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. شیطان انسانوں کے درمیان وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے، ان کو ایک دوسرے سے بدگمان کرتا ہی رہتا ہے. اور پھر جب ہمیں ان سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے دوسروں سے، تو ہم سمجھنے کی کوشش کم کرتے ہیں کہ دوسرے شخص کا یہ رویہ ایسا کیوں ہے. ہم عموماً اپنی طرف سے کوئی چیز ایزیوم کر لیتے ہیں اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ جواباً ہمارا رویہ اچھا ہونے کے بجائے ہم بھی دل میں کچھ نہ کچھ رکھ لیتے ہیں. اور پھر اگر وہ غلط فہمی دور نہ ہو، وہ مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر نہ ہو، تو چھوٹی سی بات رائی کا بھی پہاڑ بن جاتا ہے اور تعلقات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. ڈیورس کے بہت سے کیسز میں جب انسان مشکلات کو بیک ٹریک کرتا ہے، پیچھے تک جاتا ہے، تو عموماً بات چھوٹی سی ہوتی ہے جس سے لڑائی جھگڑے کا آغاز ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُمْ. میرے بندوں سے کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے یقول التی ہی احسن، کہ وہ بات کیا کریں جو بہت اچھی ہو، یعنی اپنی گفتگو کو اچھا رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہی رہتا ہے، ان کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور عموماً آغاز کس سے ہوتا ہے؟ گفتگو میں تلخ کلامی سے، یا گفتگو میں کولڈ رویہ اختیار کرنے سے، یا کسی کی طرف توجہ نہ کر کے بات کرنے سے، ہر وقت بہت سنجیدہ رہنے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مسکرانے والا نہیں تھا. اگر ہم آپ کی سنت کو سامنے رکھ کر دیکھیں اور اپنے رویوں پر غور کریں تو ہماری گفتگو میں، ہماری ملاقاتوں میں، ہمارے سلام دعا میں، خود ہمارے گھروں کے اندر مسکرانے کا عنصر، مسکرانے کا ٹائم دن میں کتنا ہوگا؟ آپ خود کیلکولیٹ کیجئے کہ صبح سے شام تک اپنے آپ سے خود پوچھئے، اپنا جائزہ خود لیجئے کہ صبح سے شام تک میں کتنی دیر مسکراتی اور کتنی دیر پریشانیوں کا شکار رہتی، اور کتنی دیر مجھے لوگوں کی باتیں جو کل کی ہیں یا سالوں پہلے کی ہیں وہ ہانٹ کرتی رہتی. کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آئندہ آنے والی ہیں جن کا کچھ ابھی وجود نہیں، میں ان کے بارے میں پریشان رہتی، کیونکہ یہی پریشانیاں، یہی غم، یہی غصے، یہی باتیں ہمیں مسکرانے میں نہیں دیتی، جس کے نتیجے میں ہم مستقل طور پر پریشانی کا شکار رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ قریب کے لوگوں سے جن سے ہمارا دن رات واسطہ پڑتا ہے ان سے مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ مشکلات عام طور پر ہمارے قریبی کے لوگوں سے نہیں ہوتی، باہر کے لوگوں، دوستوں اور دیگر وہ لوگ جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکل پیش آتی رہتی. اس کا ازالہ کیسے ہو؟ اس کو، ان تعلقات کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ اپنی زندگی میں خوشی کو کیسے لایا جائے؟ خوشگواری کیسے پیدا ہو؟ جس بھی ماحول میں ہم، چاہے ہم اکیلے ہوں، چاہے ہم گھر میں ہوں، چاہے ہم مسجد میں ہوں، چاہے ہم کسی ادارے میں ہوں، کہیں جاب پر، ورک پلیس میں ہوں، ہم اپنے آپ کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں؟ ہم اپنے اخلاق کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ لوگوں کو معاف کرنا ہے، لوگوں سے درگزر کرنا ہے، لوگوں کی باتوں کو بھلا دینا ہے، لوگوں کی باتوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی، کیونکہ خوش رہنے کا راز معاف کرنے میں ہے. انسان جب بھی کسی کے بارے میں سوچے اور اس کے دل میں کوئی نیگیٹو خیال آئے تو اپنے آپ کو یہ میسج دے کہ چھوڑو اس کو، معاف کیا، جانے دیا. پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے شکایت ہو، یعنی عموماً مجھے یاد ہے کہ میری نانی جو تھی، جب ان کو جیسے بچے عام طور پر آپس میں لڑ جھگڑ کے جا کے شکایت کرتے ہیں بڑوں سے، تو وہ کہا کرتی تھی او جانے، او جانے. تو میں کہتی تھی کہ لفظ کیا ہے او جانے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، جس کی بھی زیادتی ہے جانے دو، کوئی بات نہیں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، یعنی وہ جانے، تم اس بات کے پیچھے نہ پڑو، تم اس بات کو بہت امپورٹنس نہ دو، چھوڑ دو.
جانے دو، کوئی بات نہیں، لیٹ اٹ گو، جیسے ہم کہتے ہیں نا لیٹ اٹ گو، جانے دو اس کو، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ عام طور پر ہمارے مسائل بہت بڑے نہیں ہوتے، لیکن ہم ان کو سوچ سوچ کر، ان کے بارے میں ان کو دل میں رکھ کر، ان کو پال پال کر بہت بڑا کر لیتے ہیں. چھوٹی سی بات اس کو دل میں بٹھا لیتے اور اس کو نکالتے نہیں، اس کو معاف نہیں کرتے، اس کو جانے نہیں دیتے، اس کو چھوڑتے نہیں. اس کو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جب سیڈ ایک نیگیٹیوٹی کا دل کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ہوتے ہوتے بہت بڑا بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں. کسی کی زیادتی نہیں بھی ہو سکتی اور کسی کی زیادتی ہو بھی سکتی ہے. بعض اوقات نہیں ہوتی اور ہم غلط فہمی کا شکار ہو کر اس پہ پریشان ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کسی کی طرف سے ہمیں واقعی تکلیف پہنچتی ہے اور ہم جینوئنلی اس پر پریشان ہوتے ہیں، اور ہمارا حق ہوتا ہے کہ ہم اس پر پریشان ہوں، اور ہمارا حق ہوتا ہے کہ ہم اس پر بدلہ لیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بدلہ لے کر ہمیں خوشی ہوگی یا معاف کر کے خوشی ہوگی؟ یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. تو بہرحال ہمارا دین ہمیں معاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے، درگزر کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ معاف کرنے کے بارے میں 3 الفاظ ہیں: وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بھی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو اس میں ایک لفظ ہے عفو. عفو کا لفظ معنی ہوتا ہے مٹا دینا، یعنی کوئی تمہارے دل پہ ٹریسز آئے ہیں کسی نیگیٹیوٹی کے تو اس کو مٹا دو، صاف کر دو، جانے دو، نشان مٹا دو، یعنی کسی کی زیادتی کو دل پہ نہ لو. پھر ہے صفح. صفح کا معنی ہوتا ہے، یہ بھی عفو کے قریب ہی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے اعراض کرنا، اس کی بات کو اگنور کر دینا. ملامت کرنے سے بھی منہ موڑ لینا، ملامت نہ کرنا. لیکن یہ عفو کے مقابلے میں زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ اس میں درگزر کرنے، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ملامت نہ کرنا بھی شامل ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ملامت کر لیتے ہیں پھر معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہاں یہ ہے کہ ملامت بھی نہیں کرنی اور اس کے بعد دل سے بھی جانے دینا. اور تیسرا لفظ جو ہے وہ مغفرت ہے، غفران ہے. غفران کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، کور کر دینا، پردہ پوشی کرنا، یعنی کسی شخص سے درگزر کرتے ہوئے اس کی غلطی کا ذکر بھی نہیں کہیں کرنا، اس کو بس جہاں کی بات تھی وہیں ختم کر دینا. اب آپ دیکھیے کہ ان تینوں میں پہلا درجہ کیا ہے؟ صرف درگزر کرنے کا. کسی نے آپ کو کوئی سخت بات کہہ دی، آپ نے جواب نہیں دیا، چھوڑ دیا، لیکن کسی دوسرے سے جا کے آپ تذکرہ کرتے ہیں. صف کیا ہے کہ آپ درگزر کرتے ہیں، نہ سامنے کو ملامت کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کہیں نہ کہیں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا. اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ جانے بھی دینا اس بات کو، وہیں چھوڑ دینا، ملامت بھی نہیں کرنا، اور پھر یہ کہ اس کا کہیں ذکر بھی نہیں کرنا. کیونکہ جب ہم کسی بری بات کا ذکر کرتے ہیں اور اسے بار بار دہراتے ہیں تو وہ ہماری ہی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے نا، اور ہمارے ہی کان اس کو سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہی جسم پر اس کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہی دل کا رنج اور غم جو ہے وہ گہرا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم تھوڑی دیر صبر کر جاتے، وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کر لیا اور معاف کر دیا، دوسرے کو بخش دیا، تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. اس وقت ضرور تھوڑی دیر کے لیے مشکل ہوتی، یعنی آپ کو بہت دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس کا ذکر کسی سے کریں، لیکن پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس کا فائدہ کچھ نہیں، میں اس معاملے کو خود ہی سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کو بہتر بناتا ہوں. تو پھر آپ کا ذہن ایک پازیٹو رخ پر چل پڑتا ہے، آپ وہ طریقے سوچتے ہیں، آپ اس ساری سچویشن کو انالائز کرتے ہیں کہ یہ سچویشن پیش کیوں آئی، کیا صرف دوسرے کی غلطی ہے یا میری بھی کہیں غلطی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بات دوسرے پر واضح نہیں ہوئی اور اس سے دوسرے کو غلط فہمی ہوئی اور اس بنا پر اس کا منفی رویہ میرے سامنے آیا.
اور پھر آپ آئندہ کے لیے اس طریقے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب آپ کسی سے کر لیتے ہیں تو وقتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. دوسرا شخص آپ کو کوئی مشورہ دے دیتا ہے, آپ کو بعض اوقات تسلی دیتا ہے, بعض اوقات سنی انسنی کر دیتا ہے, بعض اوقات آپ ہی کو بلیم کر دیتا ہے. تو بہرحال زیادہ احسن اور زیادہ اسٹرانگ پرسنالٹی کا ٹریٹ کیا ہے, کیریکٹرسٹک کیا ہے, کہ وہ اس کا ذکر نہیں کرتا. بات کرتا ہے تو اچھی کرتا ہے, کیونکہ اچھی باتیں اپنے کو بھی اچھی لگتی ہیں اور دوسروں کو بھی اچھی لگتی ہیں, اور جو دوسروں کو اچھی لگتی ہیں تو پھر ان سے بھی اچھا سننے کو ملتا ہے, اور اس طرح ماحول کے اندر ایک خوشی پیدا ہو جاتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ہمیں معاف کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں, ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفوا عن سوء فإن اللہ عفو قدیر. اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو, معاف کر دو, تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بہت معاف کرنے والا ہے, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جہاں بھی قرآن مجید میں معاف کرنے کی بات آتی ہے, ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی صفت غفور الرحیم بھی بتاتے, جس میں اس بات کی دعوت ہوتی ہے کہ اگر تم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دو گے, ان کی زیادتیوں سے درگزر کرو گے, تو تمہیں بھی معاف کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ بھی بہت کچھ معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے سے بھی پسند یہی کہ تم بھی معاف کرو. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاف کرنے کا جہاں تک تعلق ہے, تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزارتے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر رہے ہوں. کوئی دن ایسا نہیں گزارتے کہ جس میں ہم سارا دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کر رہے ہوں. میں سمجھتی ہوں شاید کوئی گھنٹہ ہی ایسا نہیں گزارتے کہ جس میں ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی, کوئی نہ کوئی بھول, کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, لیکن ہم سب جانتے ہیں اپنی عبادتوں کا حال. کتنے ہی لمحات ایسے ہیں جن میں ہم غافل ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں کرتے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو وقت ہمارا غفلت سے گزرتا ہے وہ بہرحال ہمارے حق میں ایک کوتاہی ہوتی ہے, اور جب وہ کوتاہی ہم کر رہے ہوتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت مجھے بھولا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ہستی کہ جس کو کسی وقت بھی بھولا نہیں جا سکتا. ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہماری زبان کسی اور بات میں مشغول بھی ہے تو ہمارا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مشغول ہو. اگر ہم اپنے ہاتھ سے پاؤں سے کچھ کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, تو بھی ہونا یہی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق کا حق یہی ہے کہ ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو. لیکن بہت دفعہ ہم بالکل غافل ہوتے ہیں, اور اگر جاگتے ہوئے غافل ہوتے تو سوتے ہوئے تو آپ دیکھیے غافل ہی غافل رہتے ہیں. تو یہ بھی اس کی شان کے حق میں ایک طرح سے ہماری کوتاہی ہی ہوتی ہے. کہاں یہ کہ ہم زبان سے کوئی غلط بات نہ کریں اور لوگوں کو دکھ نہ دیں یا اپنے باقی فرائض اچھی طرح ادا کریں. میں کبھی سوچتی ہوں کہ نماز کے آغاز میں ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں, جو ہی سورۃ فاتحہ پہ پہنچتے ہیں کہیں نہ کہیں دھیان بھٹک جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں, کوئی سورت شروع کر لیتے ہیں, جب شروع کر لیتے ہیں پھر دھیان بھٹک جاتا ہے, پھر اللہ اکبر کہتے ہیں, پھر دھیان بھٹک جاتا ہے. یعنی کتنی دفعہ ہم نماز میں بھٹکتے ہیں. میں سوچ رہی تھی کہ قیامت کے دن جب اعمال نامہ سامنے آئے گا, جب سامنے آئے گا اور یہ ساری سورۃ الفاتحہ جو غفلت میں ہی پڑھی, اس پر کیسی کیسی حسرت ہوگی. اگر ہم اپنی نماز میں سے صرف سورۃ الفاتحہ توجہ سے پڑھ لیں تو ہماری بہت سی مشکلات حل ہو سکتی, بلکہ میں سمجھتی ہوں ساری حل ہو سکتی. اور وہ کیا ہے؟ پہلے تو اللہ کی تعریف ہے, اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین, تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. ہم ہر وقت مدد کے محتاج. صبر بھی اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا, معاف کرنا بھی اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا, کوئی کام اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن ہم کس دل سے مدد مانگتے ہیں, کس زبان سے مدد مانگتے ہیں, کیسی مدد مانگتے ہیں؟ ہم مانگ نہیں رہے ہوتے, ہم بس کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ کہنا نماز کا حصہ ہے. ہم سب اس بات کو اپنے اندر کی کیفیت کو سمجھتے ہیں.
تو آپ دیکھیے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم سب جانتے ہیں اپنی نمازوں کو، تو پھر باقی کس وقت ہم متوجہ ہوں گے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر رہا ہے. دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو دوسروں کا حق مار رہے ہیں، دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دن رات معاف کرتا ہے. وہ دن رات پکارتا ہے اپنے بندوں کو کہ ہے کوئی جو معافی طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں، لیکن ہم متوجہ نہیں ہوتے، پھر بھی وہ ہمیں جینے کا موقع دیتا ہے. اب دیکھیے دنیا میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، یا مانتے ہیں تو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا مانتے ہیں اور شرک نہیں کرتے تو اس کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو دن رات حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ان سب کو معاف کرتا رہتا ہے، حالانکہ اس کا حق کہیں بڑا ہے ہمارے اس حق سے جو بندوں پر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو وہ معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، اس لیے ہمیں دوسروں کو معاف کرتے جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور پھر بھی وہ انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے، دنیا بھر کی نعمتیں انہیں دے رکھی ہیں، باوجود اس کے کہ اس بات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ شدید غضبناک ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان بندوں کے ساتھ احسان کرتے چلے جاتے ہیں، مہربانی کا سلوک کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جن بندوں نے ہمارے حق میں کوئی کوتاہی کی ہو ہم بھی ان کو معاف کرتے چلے جائیں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے واللہ عز وجل عفو یحب العفو، اللہ عز وجل معاف کرنے والا ہے اور وہ معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کے اندر یہ صفت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ان کو ستاتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، وہ ان کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، 13 سال، اور یعنی نبوت کے بعد، رسول بننے کے بعد، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ابتدائی چند سال امن کے گزرے ہیں، لیکن اس کے بعد سخت تکلیفوں کا دور آیا، حتیٰ کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا. آپ مدینہ تشریف لے آئے، مدینہ پہنچ کر بھی لوگوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، مکہ والوں نے جنگ پہ جنگ مسلط کرتے رہے. لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ فتح عطا کرتا ہے، آپ مکہ فتح کرتے ہیں، کس طرح آپ سب کو معاف کر دیتے. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، رحم کرنے والوں میں. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا؟ جب وہ ان کے پاس پہنچے اور وہ مصر کی بادشاہت پر تھے، ہر چیز کا اختیار اور اقتدار ان کے پاس تھا، جب وہ ان کے آگے آ کر جھک گئے تو کیا کہا انہوں نے؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے. ان کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں جو آپ کی صفات آتی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے لیکن الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. فرمایا اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا. آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں. میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. آپ بدخو نہیں، سخت دل نہیں، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی نمایاں صفت کیا تھی؟ معاف کرنا، درگزر کرنا. وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ. ابو عبداللہ الجدری کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے کہا آپ سب لوگوں میں زیادہ اچھے اخلاق والے تھے، بےہودہ گوئی نہیں کرتے تھے، فضول باتیں نہیں کرتے تھے، بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، درگزر کرتے تھے. یعنی آپ کی اہلیہ آپ کے اس اخلاق کی گواہی دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، مگر جہاں اللہ کی حد ٹوٹتی تو آپ اللہ کی خاطر انتقام لیتے تھے. صحابہ کی صفت کیا تھی؟ صحیح بخاری میں آتا ہے ابراہیم کہتے ہیں کہ سلف ذلیل ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن جب وہ ظالم پر قدرت حاصل کر لیتے تو معاف کر دیا کرتے تھے. یعنی ایسا معاملہ کسی سے نہیں کرتے تھے کہ دوسرا ان کو ذلیل کرے یا ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا سلوک کرے، کیونکہ بہت دفعہ جب کوئی شخص ہمارے ساتھ بد اخلاقی برت رہا ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کے غصے کو یا اس کی اندر کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ٹریگر کر دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت دی جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دوسروں کو عزت دینی ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے مسکرا کے بات کرے تو آپ کو دوسروں سے مسکرا کے بات کرنی ہوگی. جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے نرمی سے معاملہ کیا جائے تو آپ کو بھی دوسروں سے نرمی سے معاملہ کرنا ہوگا. جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اعتماد کیا جائے آپ کو بھی دوسروں پر اعتماد کرنا ہوگا. جب آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا خیال رکھے تو آپ کو بھی دوسروں کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے. انسانی تعلقات اچھے ہوں یا برے ہوں کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتے. آپ کا کسی سے تعلق اچھا ہے تو یہ یک طرفہ نہیں رہ سکتا اچھا، اور اگر کسی کے ساتھ گڑبڑ ہے، تعلق ٹھیک نہیں، چاہے وہ ہسبینڈ ہے یا بچے ہیں، ریلیشن شپ میں کہیں بھی، یاد رکھیے یہ صرف ایک طرف کا قصور نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے. کبھی آغاز ہماری طرف سے ہوتا ہے اچھائی کا اور کبھی دوسرے کی طرف سے، کبھی آغاز برائی کا ہماری طرف سے ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کی طرف سے. اس لیے جہاں بھی مشکل پیش آ رہی ہے، جس تعلق میں بھی، چاہے بہن بھائیوں کے ساتھ، سسرال کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ، وہاں پر اچھائی کا آغاز آپ شروع کر دیجیے، آپ سے شروع ہو جائے. آپ برائی کے جواب میں اچھائی شروع کر دیں، جیسے کہ ہم نے شروع کی آیت میں سنا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سب سے اچھا ہو. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، تو وہ شخص کہ تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی پڑ گئی وہ آپ کی اچھائی سے ایسا ہو جائے گا کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ دلی دوست ہے، گہرا دوست. یہ قرآن کی بات ہے اور قرآن کی بات سب سے سچی بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دشمن کو دوست بنانے کا جو گر سکھایا یہاں، جو طریقہ بتایا ہے، وہ ہم سب کے لیے بہت فائدے کا ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف ایک دفعہ کسی سے اچھا کر کے پھر آپ انتظار میں بیٹھیں اب وہ اچھا کرے تو میں نیکسٹ اچھا کروں. نہیں، صبر کر کے کچھ عرصہ کرتے جائیے، صلے کی توقع نہ رکھیے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں. جیسے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا نا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے، بندوں کی خاطر نہیں، رب کی خاطر. تو وہ اس صبر کے ایک ایک لمحے پر آپ کو عظیم اجر دے گا، ایسا کہ جو بغیر حساب ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انلمیٹڈ. پھر اسی طرح معاف کرنا دراصل بردبار انسان کی صفت ہے. یعنی بردبار اس کو نہیں کہتے، متحمل مزاج اس کو نہیں کہتے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہو تو بردباری اختیار کرے، لیکن جب اسے قدرت حاصل ہو تو انتقام لے. اصل بردبار وہ ہے
کہ جب اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو اس وقت بردباری سے کام. اصل یہ بردباری لفظ ہے نا پرشین کا ہے. برد کا معنی ہوتا ہے اٹھانا اور بار کا مطلب ہوتا ہے بوجھ. بار بوجھ کو کہتے ہیں. تو برد بار یعنی بوجھ اٹھانا. کسی کی سخت بات ایک بوجھ ہوتا ہے ہمارے کانوں پر, ہمارے دل پر. کسی کا برا رویہ ہمارے لیے ایک بوجھ ہوتا ہے. تو جو شخص اس کو اٹھا لیتا ہے, اسے برداشت کر لیتا ہے, اس کو اس نیگیٹیوٹی کو ڈائجسٹ کر کے پازیٹیوٹی میں بدل دیتا ہے, وہی دراصل کامیاب شخص ہے. اب دیکھیے کہ کائنات میں کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو دن رات ایسا کر رہی ہیں. مثلا ہم جب انہیل کرتے ہیں تو ایکسیل کیا کرتے ہیں؟ ہم آکسیجن لیتے ہیں اور دیتے کیا ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. درخت کیا کرتے ہیں؟ وہ ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر واپس ہمیں آکسیجن دے دیتے ہیں. جب آپ ایک سیڈ زمین میں ڈالتے ہیں وہ مٹی میں کھو جاتا ہے, مٹی میں ختم ہو جاتا ہے. مٹی میں جانے کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے تو کس شکل میں نکلتا ہے؟ مٹی سے کیا چیز بن کے باہر نکل رہی ہوتی ہے؟ سرسبز درخت, پھلدار درخت. اسی طرح آپ دیکھیے گائے چارہ کھاتی ہے لیکن ہمیں کیسا دودھ پلاتی, کتنا زبردست, کتنا صاف ستھرا, کھاتی چارہ. ریشم کا کیڑا کیا کھاتا ہے؟ پتے کھاتا ہے. اور کیا پیدا کرتا ہے؟ ریشم, جو انتہائی قیمتی ہوتا ہے. اسی طرح بہت سی چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری طرف سے یعنی انسانوں کی طرف سے کائنات کی مختلف چیزوں کے ساتھ جو رویے ہیں وہ بہت اچھے نہیں بھی ہیں, لیکن جواباً ہم اپنے لیے بھلائی پاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک عبرت اور سبق کا مقام ہے کہ اگر پتے کھا کر ایک کیڑا ریشم دے سکتا ہے, چارہ کھا کے گائے دودھ دے سکتی ہے, تو ہم بھی لوگوں کی نیگیٹیوٹی کو اچھائی میں بدل سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کا سسٹم کیسا ہے, آپ کا دل کیسا ہے. یہ چیزیں صرف جان لینے سے نہیں پیدا ہو سکتی. یہ چیزیں صرف اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہمارا اندر سے دل مضبوط ہوتا ہے, جب ہمارے اندر کا تزکیہ ہوتا ہے, جب ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے, جب ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہمارے لیے اجر و ثواب ہے, جب ہمیں یہ یقین ہے کہ ایسا کرنے کے نتائج زیادہ اچھے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پر ایمان لاتے ہوئے, بھروسہ کرتے ہوئے ہم کسی کی بری بات کو پی کر, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے والقاظمین الغیظ, غصہ پی جانے والے, اسے پی کر واپس جو ہم بولتے ہیں وہ پھر اچھے الفاظ ہی ہیں. والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دینے والے. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. تو یہ جو کسی کی تکلیف سہ کر جواباً اچھائی کرنا ہے, یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. اب دیکھیے ہماری زمین پر اندھیرا ہوتا ہے, رات کو کتنی سیاہ رات ہوتی, لیکن جب صبح سورج آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب روشنی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سارا اندھیرا آہستہ 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 چھٹ جاتا ہے. اور پھر جب سورج زیادہ چمکنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز بہت واضح نظر آنے لگتی. کمزور سے کمزور نگاہ والا شخص بھی کیا کرتا ہے, یعنی اس کو بھی چیزیں کھل کھل کے سامنے نظر آنے لگتی. دل کے اندھیرے ہوں یا باہر کے اندھیرے ہوں, ان کو دور کرنے کے لیے بھی روشنی چاہیے. یہ روشنی ہمیں دین سے ملتی, قرآن و سنت سے ملتی, اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے ملتی. جب اس کی کرنیں ہمارے دل پر پڑتی ہیں تو غم کے, دکھ کے, پریشانیوں کے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم واقعی افو درگزر سے کام لینا چاہیں تو پھر ہم اپنے دل کو روشن کریں. وحی الہی جس کو بارش سے بھی تعبیر کیا گیا, اور بارش کی صفت کیا ہے کہ اس پورے ماحول کو دھو دیتی. ہم اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کریں تاکہ دل پر جو بھی ادھر ادھر کی باتوں سے گرد پڑ جاتی ہے وہ قرآن کی اس بارش سے, دین کی اس رونق سے صاف ہوتی رہے, دھلتی رہے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی ہمیں حکم دیا گیا, خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین, کہ تم نیکی کا حکم دو
درگزر اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے درگزر کرو. بہت دفعہ لوگ جب کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں آتی، تو اگر آپ غور کریں تو اپنی ناسمجھی کی بنا پر کر رہے ہوتے ہیں. اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اس کی ایکسپلینیشن دینا بھی ضروری نہیں ہوتا. اس کے جواب میں صرف ایک اسمائل پاس کر دینا اور نوٹ کر دینا اور جگہ چھوڑ دینا، یہی کافی ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہم ہر بات پر جرا اور تنازع اور بحث اور مباحثہ اور جواب دینا شروع کر دیں تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہتے. ہماری ساری طاقت اور صلاحیت اسی میں ہی ضائع ہو کر رہ جاتی. پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مختلف لوگوں کی عادتیں کیا ہیں. لوگوں کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہوتی. جب ہم پہچان لیں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہی غصے میں رہنا ہے، تو ہم کیوں ان کا آبجیکٹ بنے کہ وہ ہر وقت اپنا غصہ ہم پہ نکالتے رہیں. اگر وہ غصہ کر ہی رہے ہیں تو آپ اپنے کان بلاک کر لیں، آپ کچھ اور سوچنا شروع کر دیں، کسی اور چیز کی طرف توجہ کریں، اس جگہ کو چھوڑ دیں. اب دیکھیے کہ زندگی میں مختلف حالات انسان کے سامنے آتے ہیں. اسی طرح ریلیشن شپ میں بھی بعض اوقات بہت مشکلات آ جاتی، تو ان میں پھر انسان کرے کیا؟ ایک حل تو یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اڈاپٹیبلٹی پیدا کرے کہ مجھے اس چیز کے ساتھ گزارا کرنا ہے. بعض اوقات ہمارے اندر کوئی جسمانی ویکنس ہوتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو ہم اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ مجھے اس کے ساتھ جینا ہے، رہنا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی جگہ بدل لیں، اپنا رستہ تبدیل کر لیں، اپنا کام تبدیل کر لیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں. کیونکہ تیسری تو کوئی آپشن نہیں نا اس طرح. یا تو آپ اس کو سمجھ جائیں، سچویشن کو اڈاپٹ کر لیں، معاف کریں، درگزر کریں، دوسرے کی کمزوری سمجھیں کہ یہ ایسا ہی ہے تو مجھے کچھ اور کرنا ہے، مجھے اپنا رستہ تبدیل کرنا ہے. رستہ تبدیل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس انسان کو مستقل چھوڑ دیں. مثلاً ہم اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے. بعضوں کو تو بڑھاپے میں ساری زندگی کی عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو ان کے بعض اوقات ہمارے معاملات میں بے جا انٹرفیئرنس، وہ بھی محبت سے ہی ہوتی. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید کرنا. اپنے ماں باپ کی تو پھر بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں، ساس سسر کی نہیں کر پاتے، اس سے ہم بہت اوفینڈ ہو جاتے ہیں. اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ اگر وہ ہمیں پسند نہیں تو ان کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیں، یہ نہیں ہو سکتا. یا یہ کہ آپ ہی گھر چھوڑ دیں، اس میں بھی بڑا نقصان ہے. تو پھر کیا کریں؟ رستہ تبدیل کریں. رستہ تبدیل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہر وقت ان کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت اختیار کرنے کی بجائے اپنے کاموں کو، اپنی روٹین کو، اپنی لائف سٹائل کو اس طرح سیٹ کریں کہ ایسے انٹریکشن کی نوبت کم آئے، ان سے ایسی باتیں شیئر نہ کی جائیں، ان کے سامنے ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جو ان کے ویک پوائنٹس ہیں، جن پر وہ صبر نہیں کر سکتے، جن پر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات یہاں کی تو نتیجہ یہ نکلے گا. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کرنے سے آپ کو سمجھ آ گئی، تو اب کیا کریں؟ ان کے سامنے نہ کریں، وہاں سے ہٹ جائیں. مثلاً آپ کسی سے بات کر رہے ہیں فون پر، ضروری بات اور تھوڑا وقت لگ رہا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. وہ غلط فہمی کا شکار ہو کے سمجھتے کہ شاید آپ ایسے ہی گپ شپ لگا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ آپ پر ایسی تنقید کریں، آپ کو ڈانٹنا شروع کر دیں. یہ کچھ تو کوشش یہ کریں کہ وہ کہیں آگے پیچھے ہو کر پھر کریں. آپ کے ہسبینڈ کو آپ کے نوافل پڑھنے پر اعتراض ہو سکتا ہے، آپ ان کے سامنے مت مصلی بچھا کے کھڑے، آگے پیچھے ہو جائیں. لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو چیز کسی کو اچھی نہیں لگتی تو اس کو تکلیف نہ دیں، اس کی نظروں سے اوجھل ہو کر کریں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ہم برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے تو حالات کبھی بھی اچھے ہو نہیں سکتے. کیونکہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے برائی کو اس طریقے سے دور کرو کہ جو زیادہ اچھا، لیکن شیطان ہمیں کبھی کرنے نہیں دے گا. وہ ہمارے دلوں میں بار بار وہ وسوسہ ڈالتا ہے، دیکھو اس نے تو ایسا کیا، دیکھو یہ کیا، اسی کو وسوسہ کہتے ہیں، بار بار پلٹتا ہے. یہ جو سورہ الفلق اور الناس ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس.
وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے، پلٹ پلٹ کے آتا ہے، یعنی آپ کو وہ بھولنے نہیں دیتا بات، اور آپ کا دل بھی اس میں بس گھرا ہوا ہے. پچھلے ہفتے ایک لیکچر تھا تو اس کے آخر میں ایک سائیکالوجسٹ نے ایک بڑا اچھا ایک ٹپ بتایا کہ اگر کوئی خیال آپ کے دل سے چمٹ ہی گیا ہے اور بار بار آپ کو اس کا خیال آ رہا ہے اس چیز کا، اور آپ اس کو بھلا نہیں پا رہے، کیونکہ خاص طور پر جب چوٹ نئی نئی لگتی ہے نا تو اس وقت زیادہ ہی ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد تو پھر انسان اکوموڈیٹ کر ہی لیتا ہے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ ایک گہرا سانس لیں اور اپنا سینہ سانس سے بھر لیں، پوری طرح اپنے پھیپھڑے پھیلا لیں، اور اس کے بعد کہ اچھا میں سوچوں وہ کون سی بات تھی، تو آپ نہیں سوچ پائیں گے. اور جب آپ ایک گہرا سانس لیں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک ریلیف ملے گا، وہ کافی حد تک وہ نیگیٹیوٹی اس کے ساتھ باہر نکلے گی. دوبارہ پھر دہرائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ دفعہ کی اس پریکٹس کے بعد آپ کے اندر سے وہ منفی اثرات جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہوں گے. تو اس لیے کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے آپ اس سچویشنز کو اوائڈ کر سکیں اور اپنے آپ کو اس شر سے بچا سکیں، کیونکہ شیطان کبھی بھی آپ کو ایسا کرنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ دشمن ہے نا. اور دشمن کیا چاہتا ہے کہ آپ کو ہر وقت تنگ کیے رکھے، پریشان کیے رکھے، غمگین کیے رکھے، خوف زدہ کیے رکھے، ہم اور حزن کا شکار رکھے. لہٰذا وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ اس میں لگ جائیں. کیوں کرتا ہے؟ تاکہ آپ جو اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں یا آپ کے اندر کرنے کی صلاحیت ہے وہ ساری ختم ہو جائے اور پھر آپ اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں اور نیکیوں کے راستے میں دوڑنا چھوڑ دیں، آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے. یار جس لکڑی کو گھن لگ جاتا ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ کسی بھی وقت ٹوٹ جاتی ہے. تو جس انسان کو گھن لگ جاتا ہے غموں کا، دکھوں کا، پریشانیوں کا اور لوگوں کی باتوں کا، رویوں کا، وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس کی ساری طاقت چلی جاتی ہے اور وہ کسی بھی وقت کولیپس ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی وقت اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت وہ ختم ہو سکتا ہے جب وہ اپنی شدت کو پہنچ جاتی ہے وہ چیز. لہٰذا اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے خوشیوں کی خاطر اس سچویشن سے اپنے آپ کو نکالنا ضروری ہے. اور اس کے لیے کیا ہے؟ درگزر، عارض، اعراض، ان چیزوں سے نگاہ پھیر لی جائے اور بہتر چیزوں کی طرف سوچا جائے. اور پھر جو معاف کرنے کی بات ہوئی اس میں معاف کرنے کے فائدوں پر نظر رکھی جائے. تو اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کے پاس کاپی پین ہے تو چند فائدے جو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گی ان فائدوں کو نوٹ کر لیں، کہیں بھی لکھ کے لگا لیں کہ معاف کرنے کے فائدے کیا کیا ہیں. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ بھول جائیں گے ان فائدوں کو تو ایک ریمائنڈر آپ کو مل جائے گا. اس ریمائنڈر سے پھر آپ کے لیے معاف کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ معاف کرنا اتنا آسان نہیں، کہنا بہت آسان ہے لیکن ہم کر نہیں پاتے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی محبت ملتی. جب آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا مجھے اللہ کی محبت چاہیے؟ کیا میں اللہ کی محبت چاہتی؟ اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو ہمیں معاف کرنا ہوگا. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. صرف محسن ہی معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں احسان ہوتا ہے نا. آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں اس کو معاف کر کے، تو احسان کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے رویے سے بہتر رویہ اختیار کرنا، زیادہ اچھا طریقہ اختیار کرنا، بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا، تو اللہ کی محبت ملے گی. نمبر 2، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ملنا. جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. وَاغْفِرُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ. حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ بات فرمائی، تم رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا، تم معاف کر دو اللہ تم کو معاف کر دے گا. معاف کر دو اللہ تم کو معاف کر دے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب ان کی بیٹی حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا، اور الزام مستح نے لگایا تھا جو ان کا ایک رشتہ دار تھا، اور غلطی سے وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا کہ جو اس پروپیگنڈا مہم میں شامل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے خلاف. تو جب ان کو پتا چلا کہ اچھا مستح بھی یہ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو وہ وظیفہ نہیں دوں گا جو میں دے رہا تھا، کیونکہ وہ مہاجر تھے،
مدینہ میں آ کے ان کے پاس کام نہیں تھا تو حضرت ابو بکر فائنینشلی ان کو سپورٹ کر رہے تھے. تو نے کہا کہ آج کے بعد وظیفہ بند، اسپانسرشپ بند. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً کیا فرمایا کہ معاف کر دو. کیا تم نہیں چاہتے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ کیا ہم چاہتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں غلطیاں کرتی ہوں؟ کیا میرے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ کیا میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرا حساب نہ لے اور مجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے اور مجھ سے درگزر کرے؟ میں اللہ کی خاطر اس شخص کو معاف کر دوں، میں اس سے بدلہ نہیں لوں.